السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع مولم واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی حیات مدینہ، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود و پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پہلی قسط میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ جہاں پر سلسلہ کلام رکا وہ یہ بات تھی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی تو آپ کے جتنے بھی غلام ہوتے سال بھر میں جو غلطی کرتے تو رجسٹر میں آپ غلطیاں لکھوا لیتے، اور جب چاند رات ہوتی عید کی تو غلاموں کو بلاتے اور ان کو ان کی غلطیاں دکھاتے۔ اگر وہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور سبھی اعتراف کر لیتے تو آپ غلطی اعتراف کر لیتے تو ان سے کہتے میں نے تم کو ایک شرط پر آزاد کر دیا، وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ میرے واسطے بخشش کی دعا مانگو تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ایک دو غلام نہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کرایا، ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں 41ویں حصے کے اندر کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں 50,000 تک پہنچتی ہے۔ 50,000 غلاموں کو آزاد کر دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام زین العابدین کے اندر یہ غلاموں سے محبت بہت تھی، شفقت بڑی فرماتے تھے آپ۔ کئی ایسے معاملات آئے کہ آپ نے غلاموں کو نظر انداز کر دیا، معاف فرما دیا، حتیٰ کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ لونڈی نے جو ہے آپ وضو کر رہے تھے، لوٹا گرا دیا، چہرے پہ لگ گیا، خون نکلنے لگا۔ لونڈی کی طرف آپ نے خالی دیکھا ہی تھا کہ لونڈی نے آیت پڑھ دی وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نادان سے اعراض کریں، انہیں معاف کر دیں۔ حضرت امام زین العابدین نے مسکرا کر اس کی خطا کو معاف فرما دیا۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، کہتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے درگزر سے کام لیا اور غلاموں کے ساتھ بڑی نرمی برتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو کسرا ایران کا جو آخری بادشاہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وہ مفتوح ہوا، شکست اس نے کھائی تو اس کی 3 شہزادیاں تھیں، بڑی حسین و جمیل خوبصورت اور بڑی پڑھی لکھی سمجھدار سنجیدہ پارسا، تو تینوں لڑکیاں غلام بنانے مطلب قید ہو کر کے مدینہ طیبہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں شہزادیوں کے بارے میں جو کسرا آخری بادشاہ تھا اس کی لڑکیوں کے بارے میں مشورہ حضرت علی سے کیا۔ یہ آپس میں محبت کا تقاضا تھا حضرت عمر حضرت علی کے درمیان کہ مشورہ کرنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت علی کو طلب کیا۔ اسی لیے کئی بار ایسا موقع آیا کہ حضرت علی نے جو مشورہ دیا حضرت عمر نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور خود آخر میں کہہ دیا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی مشورہ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی جو کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص نے آپ کو جیسے پرچی اپنے آتی ہے سوال کی، ویسے ایک شخص نے سوال کر دیا، دوران بیان کرنے کا حق ہے لوگوں کو، تو کر دیا۔ اس نے سر سے سوال کیا، اس نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں بڑے اختلافات انتشارات ہیں، بڑے گروپ میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت علی کا جواب کتنا پیارا جواب، حکمت سے بھرا ہوا جواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا
हम लोगों को मशवरा तुम देते हो और अबू बकर और उमर को मशवरा हम दिया करते थे। मतलब जैसा मशवरा देने वाला होता वैसा काम होता है। इसीलिए कहते हैं चाय से ज्यादा केतलियां अगर गर्म होती है तो माहौल खराब होता है, और जब चाय का मामला अच्छा होता है तो आदमी के अंदर मोहब्बत की मिठास पैदा फरमा देता है। तो ये मामला होना चाहिए। बहरहाल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर ने बुलाया कि क्या करना चाहिए इन तीनों शहजादियों के बारे में जो कैद होकर के आई। हज़रत अली ने मशवरा दिया कि किसरा बादशाह की शहजादियां हैं, लिहाजा इनकी इज्जत पारसाई और इनके मर्तबे का ख्याल किया जाए, इनको खुद इख्तियार दिया जाए कि ये किससे शादी करना चाहती है। हज़रत अली ने मशवरा दिया, हज़रत उमर मुस्कुराने लगे और खुशी का इजहार किया। तीनों बच्चियों के सामने मामला रख दिया कि तुम जिससे चाहो शादी कर लो, तुम लोग जिससे चाहो शादी कर लो। तीन नौजवान, एक जन्नती नौजवानों का सरदार भी है उसमें, इमाम हुसैन भी बैठे हुए हैं, वहीं पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला भी बैठे हुए हैं, वहीं पर हज़रत अबू बकर के शहजादे मोहम्मद भी बैठे हुए हैं। तीनों खलीफा, शुरू के दो और आखिर चार, चौथे खलीफा, तीनों के शहजादे बैठे हुए। पहली जो शहजादी थी गिरफ्तार होकर के आई, वो उठी तो अबू बकर सिद्दीक के लड़के मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा किया कि मैं इनसे शादी करूंगी। सुभान अल्लाह, उनसे शादी की। दूसरी शहजादी उठी तो हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला को पसंद किया, और तीसरी शहजादी जब उठी तो हज़रत उमर और हज़रत अली के दरमियान एक हसीन और जमील नौजवान बैठा था, उनकी तरफ इशारा किया और कहा मैं इनसे शादी करूंगी। और वो नौजवान कोई और नहीं था, हम दीवानों का सरदार, जन्नती नौजवानों का सरदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनका नाम शहरबानो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, और हज़रत शहरबानो को बाद में लोगों ने सुलाफा भी कहा, बाद में लोगों ने गजाला भी कहा, अलग अलग नामों से याद किया उनको। और उनके शिकम आधार से जो जात पैदा हुई है वही है जिसको सारी दुनिया सज्जाद कहती है। सज्जाद हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, तो बड़ी करम फरमाइयाँ थी। आपको जो है कहा जाता था आपकी बात ही अलग है, ननिहाली एतबार से भी बादशाह, ददियाली एतबार से भी बादशाह। हम कहेंगे ननिहाली एतबार से जो बादशाह वो दुनियावी बादशाह थी, जो ददियाली एतबार से बादशाह है वो सफा जाने रहमत की तरफ से जो बादशाह है क़यामत तक दिलों पे हुकूमत करने वाली बादशाह है। खुद एक हदीस पाक में भी आया, दुरूद पाक पढ़ो तो यह भी सुनाओ मैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ इब्न असाकिर 41वां हिस्सा सफ़ा 370 की रिवायत है, जिसके रावी अबू ज़ुबैर है। कहते हैं कुन्ना इंदा जाबिर, हम जाबिर के पास बैठे थे। जाबिर ये कोई हमारे तुम्हारे जाबिर नहीं, वो साहबी रसूल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, खुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला के पास बैठे हुए थे, तो वो सहाबी और रसूल के पास कौन आया? फदखला अलैहि अली इब्नुल हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन के शहजादे हज़रत अली जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, वो तशरीफ लाए। हज़रत इमाम हुसैन अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने तीनों बेटों का नाम अली रख रहे हैं, अली अकबर, अली असगर, अली औसत। आजकल लोगों को मशवरा दो कि अपने बेटे का नाम अपने अब्बा के नाम पे रखो, नहीं तो अम्मा पहले मना करेंगी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि तीनों बेटों का नाम हज़रत अली के नाम पर रख रहे हैं, हज़रत अली के नाम पर रखा। तो हज़रत अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। तो अबू ज़ुबैर कहते हैं कुन्तु फ़क़ाला, तो उन्होंने फरमाया, कौन किसने फरमाया? हज़रत जाबिर ने। कहते हैं कुन्तु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बार हुजूर के पास बैठा हुआ था। फदखला अलैहिल हुसैन इब्न अली, इतने में आते इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो आते जाबिर वो वाक़या बता रहे कि हुजूर के पास में बैठा हुआ था तो इनके वालिद इमाम हुसैन आए। जब आते इमाम हुसैन आए, हुजूर ने देखा फज़म्महू इलैहि, आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे को चिमटा लिया, लगा लिया, गले से लगा लिया, चिमटा लिया। फ़क़ब्बलहू, और उनके जिस्म आतार का बोसा लेने लगे। इमाम हुसैन अलग अलग मकामात से जो बोसा लेने लगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पत्थर का बोसा ले लें तो क़यामत तक अगर कोई उस पत्थर का बोसा ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को खत्म फरमा देता है।
نہیں یقین آتا تو جا کے حجر اسود کو دیکھو، کلیئر ہو جائے گا۔ حجر اسود تفسیر روح المعانی کے اندر آیا کہ حجر اسود پہلے سفید تھا، میں نے لکھا ہے ڈائری میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یار یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، پہلے سفید تھا یہ تھا، میں نے کہا تھا، روح المعانی کی عبارت ہے کہ حجر اسود پہلے سفید تھا، لیکن لوگ وہاں گئے حج کرنے یا عمرہ کرنے، طواف کرنے، تو لوگوں کو گناہوں کو کیچ کرنے لگا، کھینچنے لگا، ختم کرنے لگا، تو خود تو کالا ہو گیا لیکن لوگوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ اس کی قربانی کی وجہ سے، اور پتھروں کو مصطفیٰ نے اٹھا کے پھینک دیا، 360 سے اٹھا کے پھینکا آقا نے، لیکن اس نے قربانی دی حجر اسود نے، تو مصطفیٰ نے پھینکا نہیں، اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے کہ میری امت کے لیے قربانی دے رہا ہے، اس کو پھینکا نہیں جاتا، یہ ہونٹوں سے لگایا جاتا ہے۔ جو امت کے لیے قربانی دیتا ہے پتھروں کو پھینکا نہیں جاتا، مصطفیٰ اسے ہونٹ لگاتے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ دیکھیں یہ حجر اسود، اب بوسے کی بات آئی ہے تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلا، اپنے آپ کو خلیفہ لگاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حکم کا بیٹا ایک بار خانہ گئی، تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ عبارت موجود ہے، علامہ ابن عساکر نے سب لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بار بڑی گردی تھی، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب خلیفہ تھا عبد الملک ابن مروان، اس نے سوچا میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کے راستہ دے دیں گے، لیکن وہ در اللہ کا در ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سب برابری کا معاملہ، گیا تو کوئی بھاؤ نہیں دیا، خلیفہ جا کے طواف کرا، کسی نے دھیان نہیں دیا، اتنے میں ایک خوبصورت دبلے پتلے نوجوان بدن پر ایک کرتا اور لنگی پہنے ہوئے نمودار ہو گئے، جو خلیفہ کو جگہ نہیں دے رہے تھے انہوں نے اس نوجوان کو جگہ دے دیا۔ خلیفہ کوشش کر رہا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے لے، نہیں لے پایا، اشارے سے استعلام کیا، لیکن وہ نوجوان جب آیا تو آنے کے بعد لوگوں نے جگہ دے دیا، وہ نوجوان گیا حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آ رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیا، جیسے ہی بوسہ لیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا عبد الملک مروان سے کہ یہ کون نوجوان ہے جس کے لیے لوگوں نے طواف روک دیا، جگہ دے دیا، وجہ کیا ہے؟ تو عبد الملک بن مروان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کون ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ ایک شاعر موجود تھا جو واقعتاً دنیا پرست نہیں دیندار تھا، جس کو ساری دنیا فرزدق کہتی ہے، اس فرزدق نے کہا یہ وہ ہے کہ جن کے والد جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہے جن کے بابا کا معاملہ یہ ہے۔ آپ کے گھرانے کی عظمت بیان کرتے کرتے آخر میں اس نے پورے اشعار کہے جن کا خلاصہ یہ کہ ان کی سخاوت حل و حرم میں مشہور ہے، ان کی عظمت کا قصیدہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ کہا یہ امام زین العابدین ہے جی، حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، کرتا لنگی پہنے خالی تشریف لے گئے، لوگوں نے جگہ دے دی، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس امام زین العابدین آئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہ بھی آئے، آقا نے حضرت امام حسین سے گلے لگا لیا، اور میرا نبی اگر کسی لکڑے پہ سو جائے تو وہ لکڑا بھی جنتی ہو جاتا ہے، میرا نبی کسی زمین پہ لیٹ جائے تو زمین بھی جنت کا حصہ بن جاتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو ام حبیبہ سے پوچھو کلیئر ہوگا۔ کہا ام حبیبہ کیا کہتی ہے؟ ہماری ماں ہے، امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے۔ یہ بیان فرماتے ہیں ایک دن دوپہر میں میرے تخت پر جس پر میں اور آقا علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اس تخت پر دوپہر کے وقت میرا بھائی معاویہ سو رہا تھا، میرا بھائی سو رہا تھا۔ اتنے میں دوپہر میں آقا نے کہا چلو ام حبیبہ، گئے کمرہ کھولا، جیسے ہی دیکھا تو سامنے نوجوان امیر معاویہ سو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ جانتی ہو کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے۔ کہا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں۔ آقا نے فرمایا اس سے محبت کرتی رہنا، اس لیے کہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا رہے۔ ام حبیبہ سنو، میں ایک جنتی نوجوان کو جنتی تخت پہ سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک جنتی نوجوان کو جنتی تخت پہ سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جیسے مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ویسے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا نبی جس تخت پر لیٹتا ہے وہ تخت دنیا دار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ ہاں
اب یہیں پہ اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت کا جواب دے دیا جائے. غیر کا مقلد الملفوظ کی عبارت لے کر کے بڑا ہنگامہ کرتا ہے. آقا علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمیں تو ایک نقطہ حدیث میں تو آئی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور بنایا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بلب لینا، لے کر کے کھڈا کھودنا، کھودنے کے بعد بلب ڈال دینا، مٹی ڈال دینا، روشنی مٹی میں ملتی ہے کیا؟ نور مٹی میں ملتا ہے کیا؟ ارے وہ ملتا نہیں ہے، سوراخ پائے گا نکل جائے گا، نکل جائے گا نور. نور ملتا نہیں ہے، نور ملتا نہیں ہے مٹی میں. تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپا نور بنایا ہے. جب یہ نور مٹی میں نہیں مل سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور ہے وہ کیسے مٹی میں ملیں گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ مٹی میں ملنے والا یہ کیا جانے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ، اور میں تو کہتا ہوں سارے نبی کے دیوانے بھی زندہ ہیں. ہاں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور ضرورت پڑے گی تو حدیثیں آئیں گی، روایتیں آئیں گی. پھر تو کہا اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جو لکھا ہے الملفوظ کامل کے اندر، کہتے حضور زندہ ہیں، آقا کی ازواج حضور کے پاس پیش کی جاتی ہیں، حضور شب کے پاس شباشی کرتی ہیں. تو اب چونکہ گندے دماغ میں گندی باتیں آئیں گی نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھے دماغ میں اچھی باتیں آئیں گی. ہم کہتے ہیں بابا آقا کی ازواجی اگر پیش ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لوگوں کے اعمال پیش ہوتے رہتے حضور کی بارگاہ میں. لوگوں کے اعمال کا تو جسم بھی نہیں ہوتا، اعمال کا تو جسم نہیں ہوتا. جب بغیر جسم والا نبی کے پاس چلا جائے، جب بغیر جسم والا نبی کے پاس چلا جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اگر جسم والا جائے تو کیا ٹینشن ہے؟ تو انہوں نے غلط نتیجہ نکالا. کہا شباشی فرماتی مطلب ملاقات ہوتی ہے. تو اولاً تو ہم کہتے ہیں شباشی لفظ میں بہت لفظ سے چکر میں پریشان رہتے. حالات نے یہ قول نقل کیا علامہ سہیلی علامہ عقیلی کا، یہ زرقانی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ عبارت ہے. مزید یہ اگر ان کے بقول مان لیا جائے تو میرا نبی تو عام مومنوں کی قبر کو جنت کی کیاری بتا رہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی نے فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. عام مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. تو میرا نبی تو مومنوں کی شان ہے، میرا نبی تو ایمان کی شان ہے. اس کی قبر کا معاملہ کیا بات ہے. وہ تو ایسی قبر ہے کہ حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھ، ایسی قبر ہے جہاں فرشتے سلامی کے لیے آئے، ایک بار موقع دوبارہ نہیں. یہ حضور کی قبر ہے. پھر اگر ایک بار بتاؤ جنت میں جنتیوں کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہاں یا نا، نکاح ہوگا. اچھا حور سے بھی کریں گے؟ حور سے بھی کریں گے؟ کہا حور سے بھی کریں گے. کہا اچھا محترمہ جو ہے دنیا والی، کا یہی تو حور ہوگی جنت کی. زور سے یار، ان سے بھی ہوں گی، حور بھی رہیں گی نکاح میں. کہا حور سے نکاح پھوکٹ میں ہوگا، خالی تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں. نہیں، ملاقات بھی تو ہوگی، میاں بیوی کی ملاقات بھی تو ہوگی، لذت و سرور کا معاملہ بھی تو ہوگا. کہا جب جنت میں ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں، تو جنت کی کیاری میں ہو تو کیا قباحت ہے یار؟ جنت میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جنت کی کیاری میں ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کہا جنتی کرے گا، ناپاک تو جنت میں نہیں رہتا. ہم کہیں گے فتویٰ سے دنیا میں لگانا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اگر سمجھ گیا تو سبحان اللہ بنتا ہے. جی تو آتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے لگا لیا گلے سے، وقبلہ اور بوسہ لیا، ان کے بدن کا بوسہ لینا شروع کر دیا. وَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حضور نے اپنے پہلو پہ لے کے بٹھا لیا، حضور نے لے کے بٹھا لیا. پھر بٹھانے کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی. حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. میرے اس بیٹے کا، میرے اس بیٹے کا، میرے اس بیٹے کا رافضی نہیں مالا، خارجی نہیں مالا، عوام نہیں مالا، یہ وہ. لیکن سنی نے جیسے مصطفیٰ نے کہہ دیا میرا بیٹا، کہا اگر چل راسے ہیں، مصطفیٰ نے بیٹا کہہ دیا، ہم نے بیٹا مان لیا. کہا میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا.
اس کی شان کیا ہوگی؟ آقا فرماتے اذا کانا یوم القیامہ نادا مناد من بطنان العرش لیقم سید العابدین۔ آقا فرماتے جب وہ شہزادہ قیامت کے دن آئے گا تو عرش سے ایک پکارنے والا پکارے گا سید العابدین کھڑے ہو جاؤ۔ سید العابدین یعنی امام زین العابدین کا لقب حضور عطا فرما رہے ہیں۔ سید العابدین عبادت کرنے والوں کے سردار کھڑے ہو جاؤ۔ فیقوم ہوا تو میرے بیٹے کا وہ شہزادہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ قیامت میں بھی ان کا اعلان ہو گیا۔ ہاں قیامت کے دن بھی ان کا اعلان ہوگا۔ یہ شان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سید العابدین کا لقب میرے نبی نے عطا فرمایا۔ سید العابدین، سید سردار، عابدین عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کا سردار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا امام حسین عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ علی عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ ابو بکر عمر عبادت کرنے والے نہیں؟ صحابہ عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ انبیاء عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ تو عبادت کرنے والے کے سردار کیسے ہو گئے؟ بولتے نا غوث حضرات، خواجہ حضرات، یہ حضرات، امام اعظم حضرات، امام شافعی حضرات، مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرات۔ اعتراض کرتے ہی نہیں کرتے، ان کا جواب دے رہا ہوں۔ ارے پاگلو، اسد تو عبادت کرنے والے ہیں، تو سید العابدین کیسے ہو گئے؟ تو کہا عبادت کرنے والے سب ہیں، لیکن ان کے ماں باپ جتنے آنے والے ہیں سب عبادت کرنے والوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جسے بنا دیا ہے وہ ہے جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے زمانے اور ان کے ماں باپ کا معاملہ ہے، تو کہا غوث حضرات، کہا پہلے رہے غوث پاک حضرات، اور میرا غوث غوث ہے، میرا خواجہ خواجہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور ان کے بعد جتنے حضرت رہے، اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ رہے، ایزیلی اعلیٰ حضرت رہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں زمانے کے لحاظ سے کہا گیا ہے، لیکن یہ بس خالی پیٹ میں جب آدمی کے جو ہے نا غلاظت کی مروڑ ہوتی ہے تو ایسے ہی قے کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ایسی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اور ایسی قے وضو توڑنے والی جو ہو تو وہ کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑی علمی گفتگو ہو جاتی کبھی کبھی ان کو بتانے کے لیے کہ ابھی سنی عالموں سے تمہارا پالا ہی نہیں پڑا ہے۔ جس دن سنی عالموں سے پالا پڑے گا اس دن معلوم ہوگا تم نے کتنے ظلم کیے ہیں، کتنا شریعت کا مذاق اڑایا۔ ابھی تو ایک ہے، اللہ کرے انیک ہو جائیں، سمجھے کہ نہیں؟ میں تو یہ دعا کرتا ہوں انیک مصباحی ہو جائیں، دیکھو کیسے دوڑاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں جی؟ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں، حضرت امام زین العابدین حج کے ایام میں مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے اور وہاں پہ آپ کا دسترخوان لگایا جاتا تھا، اور ایسا دسترخوان ہوتا کہ اعلان ہوتا کہ جو حاجی چاہے امام زین العابدین کی دسترخوان پہ شرکت کر سکتا ہے۔ تو اب سادات کا ہم کو تو جو ملتا ہے آقا کے گھر والوں کا صدقہ ملتا ہے۔ آقا کے گھر والوں میں اولیاء بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، اور اہل بیت تو ہے ہی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضور نے سب کو اپنے قریب رکھا ہے، تو دسترخوان فوراً لوگ حاضر ہو جاتے ہیں آپ کے دسترخوان میں۔ یہ تو حج کا ایام ہے، آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہوتا، اسی لیے تو غوث پاک نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا میں نے سب سے بہترین نیکی پائی ہے۔ یہ امام زین العابدین کئی بار ایسا ہوا کہ جتنا مال تھا سب راہ خدا میں دے دیا، کئی بار ایسا ہوا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مدینے میں آپ کا روز دسترخوان لگتا تھا، شام میں دسترخوان لگاتے اور اعلان کرواتے مدینے کی گلی اور کوچوں میں کہ دسترخوان لگ چکا ہے، جس کو کھانا ہے آ جائے۔ تو لوگ آتے کھاتے، لیکن آپ نے غور کیا کہ دسترخوان میں ہر کوئی نہیں آتا ہے، ہر کوئی دسترخوان میں نہیں آ رہا۔ تو آپ نے جو ہے اپنے مال کے دو حصے کر دیے، ایک وہ حصہ جو دسترخوان پہ ہوتا تھا اور ایک وہ جو لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا تھا۔ تو جو دسترخوان پہ ہوتا تھا تو جو آتے وہ کھاتے اور گھر والے بھی بیٹھ کے کھاتے، گھر والے بھی بیٹھ کے کھاتے۔ اسی موقع پر ایک شامی شخص آیا جو کوفہ کی جنگ میں تھا، کربلا کے میدان میں تھا، اسی دسترخوان میں آ کے بیٹھ کے کھانے لگا۔ امام زین العابدین اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے، تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا ہاں پہچانا۔ کہا پہچانا پھر بھی کھانا کھلا رہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا سلوک تھا، آج تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہمارا سلوک ہے نا؟ تو برا آدمی برا کرتا ہے اور اہل بیت کا ماننے والا ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے جی۔ تو حضرت امام زین العابدین کا دسترخوان ایسا ہوتا، آپ نے کھانا کھلایا لیکن دیکھا کہ لوگ نہیں آ رہے تو دو حصے کر دیے، ایک حصہ دسترخوان پہ لگایا جاتا، تو دسترخوان میں اور جو مہمان مدینے میں ہوتے وہ آتے جن کو لگتا، اور گھر والے بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے، ایسا نہیں کہ گھر والے باہر کھا رہے ہیں، اسی لنگر میں عورتوں کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ انتظام ہے، سب کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یار سب نہیں آتے ہیں تو دو حصے کر دیا، ایک حصہ لنگر کا، ایک حصہ کیا کیا، حکم دیا کہ گھروں میں پہنچا دیا جائے، گھروں میں پہنچا دیا جائے۔ تو گھروں میں جب پہنچانا شروع کیا تو اب دو طرح کے لوگ ہو گئے وہاں پر بھی، کچھ وہ جو آ کر کے دوڑ کے لے لیتے ہیں، کچھ وہ جو ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ ضرورت مند ہے۔ تو آپ نے 3 حصہ کر دیا اپنی آمدنی کا، ایک حصہ دسترخوان میں، ایک حصہ گھر پہنچاتے تھے، اور ایک حصہ وہ ہوتا کہ رات کی تنہائی میں کمبل اوڑھ کر کے اپنی پیٹھ پر جو گونی رکھ کر کے گھر کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیتے، گھر پہ دستک دیتے، گھر والا نکلنے لگتا اور سامان رکھ کے روانہ ہو جاتے۔ گھر والے کو معلوم بھی نہیں پڑنے پاتا کہ کس نے دیا، کون ہے یہ کمبل اوڑھ کر کے آنے والا۔ معلوم روایت میں آیا حضرت امام زین العابدین خالی 1-2 گھر نہیں 100 گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ بہت سلو ہے، ایک گھر چلانا مشکل کا کام ہوتا ہے، حضرت امام زین العابدین 100 گھر چلا رہے ہیں، 100 گھر کو سنبھال رہے ہیں۔ معلوم ہے حضرت امام زین العابدین، ایک روایت میں آیا، یہ روایت بھی جو ہے ابن عساکر حصے کے اندر موجود ہے، صفحہ 384، سفیان ثوری بیان فرماتے کہتے ہیں کانا علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ یجعل معه جوابا فیہ یتصدق ویقول۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ مشکیزیں تھے۔ دیکھو گونی میں اگر کچھ سامان لے کر کے جاؤ تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کچھ کھانے کا آئٹم لے کے جا رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر پینے کا برتن ہو اس میں کھانا ہو تو آدمی سمجھتا ہو کہ پانی لے جا رہا ہو۔ تو جو مشکیزہ ہوتا تو مشکیزے میں کھانے کا سامان رکھ کے لے جاتے، مشکیزہ سمجھ رہے نا، اس میں کھانے کا سامان رکھتے اور رکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچاتے۔ لوگوں نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ اتنا صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کا جملہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو ختم فرما دیا کرتا ہے، صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ پریشانی ہے تو پہلے صدقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کچھ اور ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے تو پہلے بابا جی یاد آتے ہیں، وہ بابا 5000 کے دم پہ چل رہا ہے ہمارے، صحیح ہے کہ نہیں؟ برا مت مانے، کامن بات کرتا میں، بابا جی یاد آتے ہیں، ادھر یاد آتے ہیں، لیکن پہلا طریقہ کار یہ ہو کہ پہلے صدقہ کیا جائے، اور صدقے کی باری آئے تو 1-2 روپیہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے، جب وہاں 5 دے رہا ہو تو یہاں بھی کچھ دینا چاہیے نا، اور ضروری نہیں کہ مسجد یا مدرسے میں دو، آپ کو لگے تو محلے میں کمزور ہے، جان پہچان ہے کوئی کمزور ہے اس کو دے دو۔ ایک تو صدقہ بھی ہوگا اور غریب کی جب مدد کریں گے تو حدیث پاک میں ہے جب وہ مظلوم آدمی تباہ لچا آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دو فائدہ ہو گیا۔ تو امام زین العابدین صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا حضرت امام زین العابدین کو لوگوں نے کیا کہا معلوم، بڑی یار کنجوسی کرتے ہیں، گھر والوں پہ صحیح سے خرچ نہیں کرتے، سب لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ معلوم ہے روایت میں فلما ماتا، جب آپ وصال فرما گئے، حضرت امام زین العابدین وصال فرما گئے، وجدوہ یعول 100 اہل بیت فی المدینہ، تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ امام زین العابدین تو وہ ہیں جو 1-2 نہیں بلکہ مدینے کے 100 گھروں کی کفالت کر رہے ہیں، مدینے کے 100 گھر کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ امام زین العابدین کا طریقہ۔ دسترخوان تو الگ ہی ہے، دسترخوان تو تھا ہی دسترخوان، پہنچاتے تھے گھر وہ الگ، اور جو چپکے سے لے جا کے دیتے تھے اس کی شان ہی الگ ہے۔ معلوم ہے ایک روایت میں آیا، عمر ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین لما مات علی بن الحسین وجدوا بظہرہ اثرا،
جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تو آپ کی پیٹھ پر کچھ نشان ملا لوگوں کو. پیٹھ پہ کیا ملا؟ نشان ملا. جب پیٹھ پر نشان ملا فسألوا عنہ تو لوگوں نے اس کے تعلق سے پوچھا کہ یہ نشان آیا کہاں سے، پیٹھ پر اتنے نشان کہاں سے آ گئے؟ تو جانتے ہیں لوگوں گھر والے لوگوں نے کیا بتایا کہ امام زین العابدین کی جو پیٹھ پر نشان آیا تو فرماتے ھذا مما کان ينقل الجرب على ظهره الى منازل الارامل، یہ ان مشکیزوں کے نشان ہیں جن میں کھانوں کا سامان رکھ کر کے آپ بیواؤں کے گھر اپنے ہاتھوں سے پہنچایا کرتے تھے، بیواؤں کے گھر اپنے ہاتھوں سے پہنچا دیا کرتے تھے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد تقریباً 33 یا 32 سال حیات رہے، اور 33 اور 32 سال میں جو کام کیا ہے وہ ایک کوئی بڑی تنظیم بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے غیب سے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، غیب سے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پر. ایک چیز اور بتائیں، سبھی کو معلوم ہے کہ ایک موقع آیا تھا جب مدینے پہ حملہ ہوا ہے، معلوم ہے نا، یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا تھا. ایام حرہ کہتے ہیں اس کو. کیا ہوا تھا؟ البدایہ والنہایہ، جو لوگ یزید کو اچھا بولے تو ان کو خالی اتنا بولنا البدایہ والنہایہ 11واں حصے میں یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے ہم کو پڑھ کے بتاؤ. سمجھے نا؟ البدایہ والنہایہ کے 11ویں حصے میں یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے ہم کو پڑھ کے بتاؤ. کیونکہ البدایہ والنہایہ کا لکھنے والا کوئی ہماری جماعت کا نہیں ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد غیر مقلد بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں. ابن کثیر حافظ عماد الدین دمشقی، انہوں نے کیا لکھا ہے پورا پڑھ کے بتا دو، کلیئر ہو جائے. سمجھ میں آیا نا؟ ابھی تو کچھ غیر مطلب جہاں دیوبند ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، ان کا ایک گروپ آتا ہے، ان کا بھی میسج وائرل ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یزید خراب تھا، خراب ہے، ہمارے پاس میسج بھی موجود ہے. لوگوں نے کہا زبردستی اس کو اچھا بنانے کی کوشش چل رہی ہے. تو البدایہ والنہایہ 11واں کے حصے کے اندر ہے کہ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حنظلہ. نام سنا ہے نا؟ بہت سنتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان پہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. خالی ایک ہی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے انہوں نے، اور اس موقع پہ جو شہزادہ اللہ نے دیا ہے اس شہزادے کا نام تھا عبداللہ. اچھا ایک چیز اور یہ پہ نکتے کے طور پہ ساتھ بتا دوں، حضرت حنظلہ کو بھی فرشتوں نے آسمان پہ غسل دیا. آقا نے فرمایا میں نے اپنے چچا امیر حمزہ کو بھی دیکھا کہ فرشتے ان کو آسمان پر لے گئے اور غسل دے کر کے لا رہے ہیں. سمجھے نا؟ تو حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی غسیل الملائکہ ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم پڑا کہ یزید کے اندر بڑی خامیاں ہیں. شراب پیتا ہے، آج لوگ محرم پہ شراب پیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم حسینی ہیں. نشہ کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم حسینی ہیں. ارے نشہ کر، امام حسین نے نشہ کیا تھا کیا؟ اہل بیت کے کسی ممبر نے نشہ کیا تھا کیا؟ جو نشہ کر رہا تھا وہ تو یزید تھا نا، تو نشہ کرنے والا حسینی کیسے ہو جائے گا؟ اب اگر کوئی نشہ کرتا ہے بولتا ہے میں حسین اعظم کا ماننے والا، تو سمجھ لینا کہ نہیں یہ خالی امام حسین کا نام بدنام کر رہا ہے، گدی زبان سے لے رہا. اس کو تو حق بھی نہیں پہنچتا کہ امام حسین کا نام اپنی زبان سے لے، کیونکہ اسی زبان سے نجاست پیتا ہے یہ. اسی زبان سے اب تو لگے چلم مار رہے ہیں یا خواجہ. اب بولے ہم خواجہ والے ہیں، ہم غوث والے ہیں. چلم مارنے سے کوئی غوث والا ہو جائے گا؟ چلم ماننے والا جو ہوگا وہ کوئی اور ہوگا. سمجھ رہے نا؟ انہوں نے جو نشہ کیا ہے وہ دین کا نشہ ہے، مصطفیٰ کی محبت کا نشہ ہے. ہاں تو نشہ کرتا تھا، اور اس کے بارے میں معلوم پڑا کہ بندر کو نچاتا رہتا ہے. مطلب مداری ہے. کیا ہے؟ بندر کو نچانے والا کھلانے والا کون ہوتا ہے؟ بولو، آپ ہی بولو نا. مداری کہتے ہیں مطلب بادشاہت نہیں کر سکتا، خالی بندر نچا رہا ہے. ایسے ہی بہت ساری اس کے اندر خامیاں. تو جب آتے عبداللہ فرماتے ہم کو معلوم ہوا تو ہم لوگوں نے صحابہ اور تابعین کا ایک گروہ بنایا، اور گروہ مطلب تحقیق کرنے کے لیے چلے. ہمارے ہاں تو تحقیق بھی نہیں ہوتی، خالی کسی کو بدنام کرنا ہے تو سننے پہ آ جائے خالی ان کے بارے میں، بس ابھی بدنام کر ڈالتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں بدنام کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ اس پہ الزام لگایا تو روز محشر نیکیاں دینی پڑیں گی اس کو. اگر نیکی دینے کی طاقت ہے تو بدنام کرو، نہیں ہے طاقت تو بدنام مت کرو.
اس لیے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، تم نے بلا وجہ اس کو بدنام کر دیا۔ تو معلوم پڑ گیا تو کہا پہلے تحقیق کی جائے۔ تحقیق کرنے کے لیے ایک وفد بنایا گیا، وہ وفد جو ہے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہنچا دمشق۔ کئی دنوں تک وہاں رہا، کئی دنوں تک وہ وفد وہاں رہا، اور رہنے کے بعد انہوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ جب آنے لگے تو یزید نے خود تحفے دیے، خوب ڈھیر تحفہ۔ ہمارے یہاں تو ایک چائے پہ لوگ بک جاتے ہیں، یہاں بہت ڈھیر تحفہ تھا، لیکن واہ کیا ایمان ہے یار، ایمان دیکھیں یار، خود تحفہ دیا، لے تو لیا، لیکن جب مدینہ آیا تو سب تحفہ ادھر ادھر۔ مسجد نبی میں گئے، ممبر کو گواہ بنا کر کے کہا کہ یزید کی بیعت ہم توڑتے ہیں، اس لیے کہ یزید اہل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ انہوں نے بیعت توڑ دی، یزید کو ماننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ یزید کو خبر لگ گئی، اس نے حملہ کروا دیا۔ کہاں حملہ کروایا؟ مدینے پہ۔ کہاں حملہ کروایا؟ مدینے پہ حملہ کروایا۔ خامیہ، مسجد نبی میں نماز پہ پابندی، مسجد نبی میں اذان پہ پابندی۔ خود حضرت سعید ابن مسیب یہ امام زین العابدین کے رفقا میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں، یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے قبر سے لگا رہا، مشکات کی حدیث پاک فرماتے قبر سے لگا رہا تو لوگ کہتے تھے مجنون ہے، دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کر رہے تھے، میں حضور کی قبر انور سے لگا رہا۔ فرماتے اس نے اذان نماز سے پابندی لگائی، اور جب اذان اور نماز کا وقت ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور سے اذان و اقامت کی صدائیں آ رہی تھی۔ ہم کو یہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اندازہ لگایا، مسجد میں حملہ کروایا ان کے ابا یزید نے، ان کے ابا یزید نے۔ اور میرا ایمان تو دیکھو مدینے کے بارے میں کیا کہتا ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، یہ وہی مدینہ ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا جو مدینے میں مرنے کی دعا کرے گا روز محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مدینے میں مرنے کی تمنا کرو، اگرچہ آپ مدینے کے باہر مرو، آپ کو کہیں اور دفنا دیا جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ کے جنازے کو مدینہ پہنچا دیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی سند کے بغیر حدیث کا معاملہ گڑبڑا جائے گا، جن کو ہندوستان میں حدیث پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا مرنے کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ جنازہ مدینے میں پہنچا دے گا، چاہے جہاں مریں۔ تو نماز پہ پابندی، اسی طریقے سے اس نے حلال کر دیا کہ جو عورتیں ملیں اس کے لشکری اس کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہیں، عام اجازت۔ اب عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا معلوم؟ جتنی عورتیں مدینے کی تھی عزت بچانا چاہتی تھی، اور ان کے شکار سے جو بچنا چاہتی تھی کوشش تھی ان کی، حضرت امام زین العابدین نے عام اجازت دے رکھی تھی کہ ایسے موقع پر جو چاہے میرے گھر میں آئے، اور میرے گھر میں جو آئے گا اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے اس طریقے سے واقعہ حرہ کے موقع پر عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی، بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ یہ کردار تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معلوم یہ ہوا عورتوں کی عزت کی حفاظت بھی یہ اہل بیت کا طریقہ ہے نا۔ اب مطاع کرا کر کے عزت کو پامال کرنا یہ تو نہیں ہے۔ تو آتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایسا ہوا کہ مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان تھے لوگ۔ اللہ کی حکمت اللہ جانے، وہاں تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی عظمت بتانے کے لیے سب کرم فرماتا ہے۔ تو بصرہ سے بہت سارے حاجی آئے جو حضرت امام زین العابدین کو بہت چاہتے تھے، آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑے پریشان، بڑے پریشان۔ پریشانی کے عالم میں وہ لوگ حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے۔ آپ خانہ کعبہ میں ہی ہیں، مصروف عبادت اور آد و وظائف میں لگے ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے دعا نہیں کی؟ کہا حضور ہم نے دعا تو کی لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے فلاں تو ہٹ جا، اے فلاں تو ہٹ جا، اے فلاں تو ہٹ جا، تم لوگ ہٹ جاؤ گے بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا ان کو ہٹا دیا ہے، توبہ کر لیں معاملہ حل ہو جائے گا، توبہ کر لیں معاملہ حل ہو جائے گا۔ آج تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، سوچے کیسے جا رہے ہیں۔
وہاں پر بھی آئے تھے، آپ نے فرمایا فلاں تو ہٹ جا، فلاں تو ہٹ جا، فلاں تو ہٹ جا، ہٹ جا، معاملہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حتی امام زین العابدین نے پہلے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں دعا کرنی شروع کی ہے۔ آپ کی دعا کا آغاز ہوا، بادل کا آنا شروع ہو گیا۔ آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی کہ اللہ تعالیٰ نے جھما جھم بارش عطا فرما دی ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، یہ گھرانہ ہی ایسا مستجاب الدعوات گھرانہ ہے، جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ یہ امام زین العابدین کا گھرانہ۔ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے وہی صدقے کے تعلق سے مدینے والے نے پوچھا کہ آپ نے کندھے پہ رکھ کر کے اپنے وجہ سے اکیلے جاتے ہو دینے کے لیے، اکیلے جاتے ہو دینے کے لیے، دیکھو کوئی دیکھ نہیں رہا، جب کوئی دیکھ نہیں رہا تو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہی ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کا نام بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اور بندہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کا نام کر دیتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام عالم بنے، حافظ بنے، کس لیے؟ امامت کریں گے، ایک ہی سوال، امامت کریں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے۔ حضور کے دور میں کتنی مسجدیں تھیں؟ تو آپ کہیں گے خالی ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد قبا، چوتھی مسجد اقصی، اس کے علاوہ مسجد بتاؤ۔ تو صحابہ کرام کو تو کہنا چاہیے میں تو پڑھوں گا ہی نہیں، حافظ ہی نہیں بنوں گا، عالم ہی نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اور حافظ بننے کا مطلب تو امامت کرنا ہوتا ہے، یا تو مسجد ہی نہیں ہے۔ جیسے آج لوگ بولتے ہیں یار بچے کو عالم اور حافظ بنائیں گے تو کتنا پائے گا؟ کیوں؟ امامت کرانے کے لیے آپ حافظ اور عالم بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کوئی صحابی نہیں پڑھتا، لیکن صحابہ نے حفظ بھی کیا۔ ابو بکر جیسا حافظ بھی ملا ہے، عمر جیسا حافظ، عثمان جیسا حافظ، علی جیسا حافظ، خالی مردوں ہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی حافظہ پیدا فرمایا ہے، عالمہ مفتیہ بنایا، فقیہ مجتہدہ بنایا۔ کیوں؟ اس اللہ امامت کے لیے نہیں، وہ عالم حافظ اس لیے بن رہا ہے کہ جب دین کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم اس چیز پہ لے کر کے اتر جائیں گے میدان میں۔ جب بندہ یہ نیت سے پڑھتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو عروج و ارتقاء عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ آ گئی، نیت میں کھوٹ آنے کی وجہ سے تکلیفیں بڑھ رہی ہیں۔ مدرسہ پڑھو خالی اس لیے کہ دین کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی میں وہ کام کروں گا۔ دیکھو نا، صحابہ کرام حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور جہاد میں جا رہے ہیں تو مجاہد بھی ہیں، حافظ بھی، عالم بھی ہے، ضرورت پڑ جائے تو انجینئر بھی ہیں۔ مسجد نبوی کا نقشہ اس ٹائم پہ جو بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ صحابہ جو بنا رہے ہیں۔ دوسری مسجدوں کا نقشہ بنا رہے ہیں، گھر کا نقشہ بنا رہے کون ہے؟ یہ سب صحابہ ہیں۔ یہ ہتھیار یا اسلحے کون بنا رہے ہیں؟ صحابہ بنا رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ نیت سے ہمارے یہاں تو نیت ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ بس اللہ جس لیے کھڑا کرے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے، دین کا کام کریں گے۔ جی پیسہ کمانا ہے تو اسی لائن میں کیوں آنا؟ میری بات سمجھے گی نہیں؟ پیسہ کمانا ہے تو اس لائن میں کیوں آنا؟ دیندار بن جائیے اور تجارت کریے۔ حضور نے فرمایا دیندار تاجر اگر وہ شریعت کے مطابق تجارت کرتا رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو دیندار تاجر بن کے تجارت کریے، آپ شریعت کے اصول و ضوابط پہ کریے، اللہ تب بھی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا مطلب تجارت بھی رب کو پسند ہے، تبھی تو یہ اصول دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں کی؟ تو حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ رات میں اکیلے جا کر کے صدقہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تاریخ ابن عساکر 41واں حصہ صفحہ 384 کے اندر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ رات میں جو صدقہ ہوتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا، اس میں اخلاص ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اس میں اخلاص ہے۔ تو جو کوئی نہیں دیکھتا اس میں اللہ تو دیکھتا ہے۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ 100 گھروں کی کفالت جو کر رہے ہیں وہ امام زین العابدین ہے؟ کیونکہ اللہ نے نام کر دیا، فرشتوں نے نام کر دیا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کرامن کاتبین دیکھ رہے، ملائکہ حافظہ دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے جس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ایک موقع آیا، آپ کے شہزادے، آپ کے کئی بیٹے رہے، حتیٰ کہ کچھ روایتوں میں یہ بھی تو ہے، جمہور یہی کہتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تھے تو امام زین العابدین کے ساتھ ان کے بیٹے امام باقر بھی تھے، امام باقر۔ اچھا شادی کہاں ہوئی ہے معلوم ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہزادی، مطلب بابا
بابا کی لڑکی سے شادی ہوئی, امام حسن کی شہزادی سے شادی ہوئی جن کا نام تھا فاطمہ. بولو نا, حضور کے گھر میں کتنی فاطمہ ہو گیا؟ حضور کی دادی کا نام فاطمہ, حضور کی چاچی کا نام فاطمہ, حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ, حضور کی نواسی کا نام فاطمہ, اور امام حسن مجتبی کی بیٹی یعنی آقا علیہ السلام کی پوتی کا نام بھی فاطمہ ہے. کتنی فاطمہ ہو گئی؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمارے نہیں دادی کا نام تھا, اب پوتی کا نام تو ہے نہیں رکھنے کا, یہ سوچ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا, جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے. اب یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد کر دیتا میں جو بولتے خاندان میں, بیچ میں چلا تھا نا میسج, بولے خاندان میں شادی کرو تو بچے بے وقوف پیدا ہوتے ہیں. چلا تھا ایک دور میں سوشل میڈیا پہ, تو سوشل میڈیا پہ تو کیا کیا چلتا رہتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز کو آگے جو ہے نا وائرل مت کرو, پہلے تحقیق کرا لو عالم سے. لیکن ہمارے یہاں اتنے دیندار اور ہم ماحول خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے نوجوان آگے شیئر کریے, پڑھتے نہیں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. غیروں کا کام تو ہم کر رہے ہیں, غیر اگر ہجوم تشدد ویڈیو بنا کر کے ہم کو دہشت میں ڈالنے کے لیے ڈالا تو ہمارے نوجوان آگے فارورڈ کریں گے, دیکھو یہاں یہ ہوا, دیکھو یہاں یہ ہوا. ارے اس کو وہی ختم کر دو, ان کا مقصد ختم ہو جائے. وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ دہشت میں آئے مسلمان, اس کو وہی ختم کر دینا چاہیے. ایک لڑکی اگر مرتد ہو گئی, غیر سے شادی کر لی, اس کا حوا بنا لی ہے کہ لڑکی چلی گئی. ہر دور میں یہ رہا ہے, ہر دور میں 1-2% لوگ چاہتے رہے, لیکن 1-2% کا بڑا حوا بنایا گیا. کبھی 98% کا حوا بناؤ کہ غیر وہ ہے 98% کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو رہا ہے. 98% کا نہیں, اس کا بھی ذکر کریے نا کہ غیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. ملک شام میں صحابہ داخل ہو رہے تو حضور خواب میں آ کر کے کلمہ پڑھا رہے. خواب میں کئی ایسا موقع آیا. حضرت روماس رضی اللہ تعالیٰ, ابھی میں وہی پڑھ رہا ہوں, فتح الشام کتاب ہے امام واقدی کی. فتح الشام میں ایک واقعہ بڑا پیارا لگا. حضرت روماس رضی اللہ تعالیٰ, یہ پہلے رومی تھے اور بہت زبردست لہیم شہین اور بڑی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی, اور یہ حاکم تھے, غالباً بصرہ کے حاکم تھے. تو ان کی بیوی وہ بھی بہت دیندار, ان کے اعتبار سے پہلے عیسائی مذہب اختیار رکھتے تھے. پرانی کتابیں ان لوگوں نے پڑھ رکھا تھا. جب معلوم پڑا کہ مسلمان ادھر آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا پہلے ملاقات کروں گا. بہرحال ملاقات تو حضرت خالد ابن ولید سے سب بتایا تو جانتے انہوں نے کیا کہا تھا حضرت روماس نے, واللہ آپ لوگ سچے ہو, حق پر ہو. یہی وہ دور ہے جب ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مسلمان اسلامی جھنڈا شام میں آ کر کے لہرائیں گے تو تم لوگوں کو فتح ملے گی, کوئی نہیں روکے گا, آپ حق پر ہو. تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. آپ بولے میں تو ہمیشہ سپورٹ پہ ہوں. بعد میں انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ کر کے قلعہ فتح ہو گیا, حضرت خالد ابن ولید نے حضرت روماس سے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا, جب تک ملک شام میں آپ لوگ جہاد کرتے رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ اسلامی جہاد کرتا رہوں گا. کلمہ پڑھ لیا. ساتھ میں جب گھر تیاری کرنے کے لیے گئے تو ان کی بیوی نے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو لڑنے لگی, بحث کرنے لگے, خوب بحث ہونے لگی. تو سپاہی جو 2-4 ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کیوں بحث کر رہی ہو؟ کہا یہ معاملہ جو ہے اسلامی حکومت, اسلامی لشکر کا جو گورنر سردار ہوگا وہی حل کرے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, خالد ابن ولید کے پاس لے کے چلو. وہ خالد ابن ولید واللہ بتا رہا ہوں, پڑھو ملک شام کی فتوحات کو, سب کو بھول جائیں گے آپ. اگر کوئی ہیرو بن کر کے ابھرا اسلامی حکومت پھیلانے کے لیے تو وہ ہیرو کوئی اور نہیں بولے, وہی ہے جنہیں سیف اللہ خالد بن ولید کہا جاتا ہے. انہوں نے وہ کردار ادا کیا, واللہ بتا رہا ہوں, پڑھیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہیں رونا بھی آتا ہے, کہیں ہنسنا بھی آتا ہے, اور کہیں جذبہ جہاد بھی آتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا. ان کی بیوی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی میں تو مسلمان ہو گئی, یہ کلمہ نہیں پڑھے لہٰذا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی. حضرت خالد ابن ولید سننے کے بعد مسکرانے لگے. مسکرا رہے تھے. حضرت روماس سے کہا ان سے پوچھو کلمہ کیسے پڑھا؟ تو حضرت روماس نے کہا کلمہ کب پڑھ لیا تم نے؟ کب مسلمان ہو گئے تم؟ کہا کہ ہم نے آج رات میں جب میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ بہت حسین و جمیل چہرے والا بزرگ آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا بیٹی اب تمہارا پرانا دین تم چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ کے میرا دین اختیار کر لو. انہوں نے مجھے خواب میں کلمہ پڑھا دیا ہے. جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا آپ ہیں کون؟
تو انہوں نے بتایا بیٹی میں وہ ہوں جس کا ساری دنیا کلمہ پڑھنے والی ہے. حضور نے اپنا نام بتایا میں مسلمان ہو چکی ہوں. تو آتے خالد ابن ولید نے کہا جس نبی نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے اسی نبی کے کرم سے آپ کے شوہر پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے. تو آج کے حالات ایسے اللہ خیر کرے. بہرحال تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک بار ہاں بیٹے کی بات چل رہی تھی. خاندان میں شادی کرو تو بولے گے بیٹا بے وقوف پیدا ہوتا ہے. دیکھو امام حسن کے ایک بیٹیاں تھے فاطمہ، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین. بہت سلو بولتے ہو یار. امام حسن کے بھی بیٹی ہے فاطمہ، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین. جب نکاح ہوا تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہے جسے ساری دنیا امام باقر کہتی ہے. امام باقر وہ ہے جو امام اعظم حنیفہ کے بھی استاد ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ اب یہ شادی گھر میں تو یہ معاملہ ہوا. اور بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں، انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو بتائیں گے. اچھا وہاں سے چلیے ایک اوپر سے لے لیے، ایک ماضی قریب سے لے لیتے ہیں. کہا ماضی قریب سے، کہا آلات کے دو بیٹوں کی بات کرتے ہیں. بڑے بیٹے کا نام حجت الاسلام، دوسرے بیٹے کا نام مفتی اعظم. چھوٹا نہیں کہہ سکتا، نانا بابا چھوٹا نہیں کہنے کا، میرے مفتی اعظم ہے. دوسرے بیٹے کا نام مفتی اعظم. حجت الاسلام کے بیٹے ہیں مفسر اعظم جن کو دنیا ابراہیم رضا کہتی ہے. مفتی اعظم کی بیٹی ہے. جب نکاح ہوا تو جس شہزادے کی ولادت ہوئی وہ ہے جسے ساری دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے. سمجھے نا؟ آپ خاندان میں بولے شادی کرو تو بے وقوف پیدا ہوتے. میں کہتا ہوں یہ بے وقوف بولے گا، ورنہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو تاج الشریعہ جیسا دانا بھی پیدا ہوتا ہے. میں نے ایک اوپر سے لیا ایک نیچے سے لیا، سمجھ رہے نا؟ نیچے سے. بیچ میں تو بہت ساری مثالیں ہیں، اگر موضوع ملے بہت دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے کئی بیٹے تھے، کئی بیٹیاں. کچھ لوگوں نے کہا بیٹی اور بیٹے ملا کر کے تقریباً 16 اولاد تھی. آپ کو کتنی اولاد تھی؟ 16. ان میں سے ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی ہے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے. ابو بکر عمر عثمان نام کیوں رکھا؟ اگر نفرت ہوتی تو کیوں نام رکھ رہا ہے؟ آدمی سے اسی کے نام پہ نام رکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آتے امام زین العابدین نے ابو بکر نام رکھ کے کیا بتایا، عمر نام رکھ کے کیا بتایا، عثمان نام رکھ کے کیا بتایا. دنیا بکتی ہے بکتی رہے، ہم اہل بیت کے اہل بیت ہیں، آقا کے گھر والے ہیں. جیسے مصطفیٰ ابو بکر عمر عثمان سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت بھی ان تینوں سے محبت کرتے ہیں. ایک بار ایسا اتفاق ہوا تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نالائق آیا. نالائق مطلب الٹے خیالات کا تھا، کوفہ سے آیا. سفیان ابن عیینہ بیان فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر 41واں حصہ صفحہ 388 کے اندر فرماتے ہیں. سفیان ابن عیینہ یہ ایک زبردست مجتہد ہیں اور فقیہ ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین کے معاصر میں سے. یہ کہتے ہیں قال رجل لعلی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا کیفا کانا منزلت ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال کیا کہ اے امام زین العابدین یہ بتائیے کہ حضور کی طرف سے ابو بکر و عمر کو کیا مقام ملا ہے. بہت سلو ہے یار، ہماری نہیں سنتے تو کم سے کم امام زین العابدین کی سن لو. اور ہم تو امام زین العابدین کو اپنے ایمان کا تاج بنا رہے ہیں. ہمارے دلوں میں جن کا راج ہے وہ ہے اہل بیت. لیکن ہم صحابہ کے گستاخ بھی نہیں ہیں. صحابہ کی بارگاہ کے بھی مقدم ہیں اور اہل بیت کی بارگاہ کے بھی مقدم ہیں. سمجھ رہے نا؟ دونوں کی ادب کے ہم لوگ قائل ہیں. جی پوچھا کہ ابو بکر و عمر کو حضور کی طرف سے کیا مقام ملا. جملہ دیکھیں، ایک روایت میں آیا آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا، کہا جیسا مقام ابو بکر و عمر کو ابھی مصطفیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ ایسا ہی مقام مصطفیٰ نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمایا ہے. نہیں سمجھ پائے؟ مطلب یہ تھا کہ جیسے قبر آقا علیہ السلام نے اپنے پہلو میں دونوں کو لٹایا، قبر میں بلا کے پاس میں رکھا ہے، تو ویسے ہی حیات کے اندر بھی مصطفیٰ نے ابو بکر و عمر کو اپنے پاس رکھا ہے.
یہ مطلب آتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اگر آپ کہیں تو ایک وصیت کی تھی انہوں نے, جلدی جلدی وصیت سنا دوں اگر کہیں تو. ماشاءاللہ. دیکھو آپ کے کہنے سے سناتا ہوں, پھر مت بولنا کہ مولانا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں. ہاں یہ وصیت بھی تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے. اپنے بیٹے جن کا نام تھا محمد, امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام محمد بھی تھا, اپنے بیٹے کو وصیت کی, اور یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر 41ویں حصے کے اندر وصیت کی. کہا بیٹا 5 لوگوں کی دوستی مت کرنا, 5 لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا. دیکھو حسینی کون ہے یزیدی کون ہے کلیئر ہو جائے گا. فرمایا 5 لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شہزادے, انہوں نے پوچھا ابا حضور وہ 5 لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فاسق کی دوستی سے بچنا, فاسق جو شریعت کی مخالفت کرتا ہو. اب بولتے ہیں مولوی کیا جانے, مولوی کیا جانے. ارے مولوی وہ جانتا جو تو نہیں جانتا ہے. فاسق کی دوستی جو شریعت کی مخالفت کرے, فرمایا اس کی دوستی سے بچنا. کہا ابا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا فاسق دوست اگر بنے گا تو تم کو اپنی خواہش کا پیروکار بنا دے گا, خواہش پر تم چلنے لگو گے. اسی لیے کہتے ہیں سنگت اچھی رکھو, بروں کی سنگت نہیں لینے میں کا. برے کی سنگت آدمی کو برا بناتی ہے. بیڑی والے کے ساتھ بیٹھو, اگر عام طور سے لوگ بیڑی پیتے ہیں, بیڑی پینا بھی مکروہ ہے, سمجھ میں آیا نا. اس کا احساس بیڑی پینا مکروہ ہے بڑھاپے میں ہوگا جب آپ کو دھماکہ یا کوئی مسئلہ آئے گا. ابھی وقت ہے سویرا, چھوڑ دیجئے بیڑی کو. جو بیچتا ہوگا تو ٹینشن مزاج ہمارے خلاف نہیں, بھیا ہم تمہارے خلاف نہیں بول رہے, بیڑی کے خلاف بول رہے کہ بیڑی پینا مکروہ ہے. بیڑی پینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. سب پیتے ہیں اس لیے بول رہا ہوں جان بوجھ کے. بیڑی کی جگہ کچھ اور آپ کھا لیجئے, ایک بادام کھا لیجئے. آپ کیا کھا لیجئے؟ بادام کھا لیجئے, کچھ اور کھا لیجئے آپ. تو لوگ بیڑی کی جگہ اپنی پنٹبری میں جو ہے نا بادام رکھا کریں گے. اگر غلط مشورہ ہو تو مت بولنا, صحیح مشورہ ہو تو سبحان اللہ بول دینا یار. پنٹبری میں بادام رکھنے لگیں گے, کہیں گے لاؤ ایک بادام دے دو, منہ میں ڈال کے چل دیں گے, ایک کاجو ڈال کے چل دیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بند کر دیں گے بیڑی پینا, اور اچھائی بھی ہے جی. تو جو جس کی سنگت میں آدمی جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. بیڑی پینے والے ساتھ آدمی بیڑی پینے والا ہو جاتا ہے, سگریٹ والے ساتھ سگریٹ, گٹکا کھانے والا گٹکے ساتھ ہو جاتا ہے. جیسی دوستی ویسا آدمی ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں مسجد والوں سے دوستی کرو, اللہ تعالیٰ دیندار بنا دیتا ہے جی. تو فرمایا کہ وہ تم کو اپنی خواہش کا پیروکار بنا دے گا. کہا خواہش کا پیروکار, کہا خواہش کا جب خواہشات میں جب مبتلا کرے گا تو لا یعنی اور فالتو کی چیزوں میں لگا دے گا. یہ فالتو کی چیزیں, یہ کرو یہ کرو وہ کرو وہ کرو, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, جو اصل ہے اس کو چھوڑ دے گا. تو فرمایا فاسق کی دوستی نہیں کرنے کی. اور ایک بات میں خود یہ کہتا ہوں, لوگ بولتے ہیں طلاق دینے سے عرش الہی ہلتا ہے. نہیں بھیا, طلاق دینے سے عرش الہی نہیں ہلتا. پھر سنو, طلاق دینے سے عرش الہی ہلتا نہیں ہے. کس سے ہلتا ہے؟ جب آدمی فاسق ہو, اس فاسق آدمی کی کوئی تعظیم کرتا ہے دیندار, تب عرش الہی ہل جاتا ہے. اور ہمارے یہاں فاسق کی تعظیم نہ کرو تو بابا تو چندہ بھی نہیں دے گا. مسجد کا چندہ سب سے پہلے بند کر دے گا. ہماری تعریف مولانا نہیں کیے, ہمارا فولحال نہیں کیے. کیوں؟ فولحال کے لیے چندہ دے رہے تھے کہ اللہ کے لیے دے رہے تھے؟ آپ کس کے لیے دے رہے تھے؟ آپ پہلے چندہ نہیں دینے کا. ارے ٹھیک, کوئی بات نہیں ہے. جس کا رزاق بندہ ہوگا اس کو مت دینا, جس کا رزاق اللہ ہے, اللہ بے حساب دینے والا ہے. بولا تو وہی جائے گا جو اللہ کا پیغام ہے, شریعت خدا کی جی. اس کے بعد پوچھا ابا حضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کنجوس. کنجوس کو بھی دوست مت بنانا. کہا کیوں ابا حضور, وجہ کیا ہے؟ فرمایا کنجوس اپنے مال کے لیے تم کو مصیبت میں ڈال دے گا, اپنا مال بچانے کے لیے تم کو مصیبت میں ڈال دے گا, اس لیے کنجوس کی دوستی مت کرنا. پھر پوچھا ابا حضور تیسرا کون ہے؟ فرمایا جھوٹا, جھوٹ بولنے والا. اس لیے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ تمہارے دوستوں کو بیگانہ کر دے گا, بیگانوں کو دوست بنا دے گا. جھوٹا آدمی کی دوستی ہمیشہ نقصان کرتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ رہنا, جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنے کا. کہا ابا حضور تیسرا کون ہے, چوتھا کون ہے؟ کہا بے وقوف. بے وقوف کو اپنا دوست مت بنانا, اس لیے کہ بے وقوف تم کو تمہارے ساتھ اچھا کرنا چاہے گا اور تم کو نقصان پہنچا دے گا. ایسا ہوتا ہی ہے. ہاں مصیبت کے وقت دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑے. اب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے, اب وہ آیا, اس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا, تو بے وقوف نے پٹوایا کہ نہیں پٹوایا؟
سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بیوقوف کی دوستی جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن نقصان کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا ابا حضور پانچواں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رشتہ داروں سے رشتے توڑتا ہو، اس لیے کہ ایسا آدمی، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 مقام پر لعنت بھیجی ہے۔ ان لوگوں سے بچ کے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنا دے گا۔ یہ وصیت فرمائی تھی آپ نے اپنے بیٹے کو۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کربلا کے بعد تقریباً 32 سال یا 33 سال جو ہے حیات رہے، آپ وصال فرما گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، یہی مشہور بھی ہے، یہی اکثر محدثین نے لکھا بھی ہے کہ زہر کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا طبعی وصال فرما گئے، اور آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کے جنت البقیع میں آپ کو آرام کرنے کے لیے مزار کا انتظام کیا گیا۔ اور جس سال آپ پردہ فرما گئے تو خالی امام زین العابدین نہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے محدثین فقہا، ان کی جماعت بھی شہید ہوئی اور پردہ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ رب العزت وجلہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اہل بیت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو امام زین العابدین کی نسل جو آگے بڑھی ہے، جو امام باقر ہے، انشاءاللہ ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جائے گی، ہے نا، اگلے ہفتے سے۔ السلام علیکم۔